أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 112 112 سے 115 تک. کل کی دو آیتیں نہیں ہو پائی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ اس کو ملا کر کے آج دیکھیں گے. اذ قال الحواریون، اس وقت کو یاد کرو جب کہ حواریوں نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے ساتھی. کیا کہا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل، کہ اتار دے، علینا، ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان، کھانوں سے بھرا ہوا. قال، تو عیسیٰ نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا اندر اگر ایمان ہے تو اس طرح کا ڈیمانڈ مت کرو. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، ریممبر when the disciple said, O Jesus, son of Mary, can your Lord send for us a table spread with food from heaven? He said, fear Allah if you are believers. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا، نریدو، ہم یہ چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ایک ایسا دسترخوان اترے اور ہم اس سے کیا کریں؟ کھانا کھائیں. وتطمئن، اور مطمئن ہو جائے، سنتشٹ ہو جائے، قلوبنا، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. بڑی قاف سے قلب دل کو بولتے ہیں، اور چھوٹی قاف سے قلب کتے کو. اسی لیے بولتے ہیں تجوید سیکھنا قرآن کے لیے ضروری، ورنہ آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن لعنت کرے گا. اب فار ایگزامپل ایک جگہ قرآن میں ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس قرآن میں نصیحت ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے. اگر آپ کو تجوید نہیں آتی، پروننسیشن نہیں آتی، تو عام طور سے لوگ کیا بولتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، ہے نا؟ تو اس کا معنی ہو جائے گا، اس قرآن میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کتے ہیں. یا قل هو اللہ احد اگر آپ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کھاؤ اللہ ایک ہے، اور قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. کتنا ڈفرینس. تو وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں، یعنی جانتے تو ہیں، وہی سیٹسفیکشن ہو جائے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے کیا کہا، جو باتیں کی وہ سچی بات ہمیں بتائی. اب میریکل دیکھنے کے بعد ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس کے گواہ بن جائیں کہ ہاں ایسا ہمارے سامنے ہوا کہ اللہ نے آسمان سے کھانا ہمارے لیے اتار دیا. انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کا، they said we wish to eat from it and let our hearts be reassured and know that you have been truthful to us and be among its witnesses. اب اگلی آیت ہے
یہ سننے کے بعد 114 نمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. قال عیسیٰ نے دعا کی ابن مریم کے بیٹے نے, اللہم اے میرے اللہ, ربنا اے ہمارے رب. اللہ کے 2 نام لیے یہاں, نمبر 1 اللہ, نمبر 2 ربنا, زیادہ مضبوط. انزل علینا, اتار دیجئے ہمارے اوپر, مائدتن, کیا, دسترخوان, من السمائی, آسمان سے, تکون لنا, وہ بن جائے, عیدن, ہمارے لیے ایک فیسٹیول. ظاہر بات ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ آسمان سے کیا اتر رہا ہے, دسترخوان اتر رہا ہے, تو وہ دن کیسا یادگار ہو جائے گا, ایک فیسٹیول ہو جائے گا, عید ہو جائے گی ہمارے لیے, تہوار کا دن ہو جائے گا. لِأَوَّلِنَا, ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی, یعنی جو ابھی موجود ہیں, وَآخِرِنَا, اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. وَآیَةً مِّنْکَ, اور آپ کی طرف سے ایک نشانی, ایک معجزہ, ایک میریکل ہوگا. وَارْزُقْنَا, اور ہمیں دیجیے, ہمیں رزق دیجیے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور آپ سب سے بہترین رزق دینے والے سب سے بہترین. کیسے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر دینے والا کیسے ہے؟ اگر آپ کسی سے بھی 1 بار 2 بار کچھ مانگیں, تیسری بار کیا ہوگا؟ بلکہ ہوتا یہ کہ جیسے ہی آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں, اس کے دل میں آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے, ایک انفیریورٹی کمپلیکس, گھٹیا آدمی ہے, مانگ رہا, اور 2-3 بار مانگ دیے تو اگلے بار سے وہ راستہ کیا کرے گا, آپ کو دیکھتے ہی راستہ چینج کر دے گا, پھر آ رہا, شاید پھر مانگے گا. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر دینے والا کیسے ہے کہ بے مانگے دیتا ہے, اور بولتا ہے کہ مانگو, ادعونی استجب لکم, مانگو میں دوں گا. نمبر 1. نمبر 2, ہم کسے دیتے ہیں؟ جسے ہم پسند کرتے ہیں, جو ہماری بات مانتا ہے. اگر دیتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کن کن کو دیتا ہے؟ کن کو دیتا ہے؟ ان کو بھی دیتا ہے جو مانتے ہیں, اور ان کو زیادہ دیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں ہے, یا خدا کے ساتھ 10 خدا ہے, 3 خدا ہے, وہ زیادہ. تو اس لیے کہا کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, آپ سب سے بہترین رزق دینے والا. تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, said the Jesus son of Mary, O Allah our Lord, send down for us a table spread with food from the heaven, which will be a festival for us, for the first of us and for the last of us, and a sign from you, and provide for us, and you are the best of providers. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ آخری آیت 115. قال اللہ, اللہ نے کہا, انی, بے شک میں, منزلہا, یہ اتاروں گا, علیکم, تمہارے اوپر, یعنی دسترخوان تو آ جائے گا. فَمَن یکفر, لیکن جو انکار کرے گا, بعد, اس کے دیکھنے کے بعد, منکم, تم میں سے, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا, تو اسے میں ایسی سزا دوں گا, لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا, جو میں کسی کو نہیں دیا, من العالمین, دنیا جہان والوں سے. یعنی یہ آیت اور میریکل اترنے کے بعد پھر معاف نہیں کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت, یہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا؟ پہلے اس کا انگلش ٹرانسلیشن, اللہ said, I will send it to you, but whoever disbelieve afterward from among you, I will punish him with the punishment
by which I have never punished anyone of the world. تو یہ دسترخوان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دسترخوان اترا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا اور ان کو سور بنا دیا، وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اترا ہی نہیں، یعنی ڈر گئے لوگ کہ نہیں ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ اترا تھا کہ نہیں اترا تھا۔ اس میں لیسن کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی نشانیاں اگر دیکھنی ہے، اس کا میریکل دیکھنا ہے، تو دنیا میں ہر جگہ پھیلی، آسمان ہے، زمین ہے، خود ہم ہیں، ہماری پیدائش ہے، جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، آپ دیکھیے دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں اور آیتوں پر یقین اور ایمان رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق